بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ کل آپ کے سامنے اللہ عز و جل کے کلام پاک سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں سنائی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو، صبح میں شام میں ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ایک تو اللہ کا ذکر ہے، دوسرا تسبیح آپ کو معلوم ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیوانات کسے کہتے ہیں؟ جانور جتنے بھی ہیں، پرندے، درندے، چرندے، کیڑے مکوڑے، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، صرف انسان کا سر اونچا ہے، باقی سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، حیوانات۔ دوسرا ہے جمادات کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جمادات پہاڑ، یہ جمادات۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی پر خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبہ دینا چھوڑ دیا، ممبر پہ چڑھ گئے، یہ لکڑی رونے لگی۔ لکڑی کیا ہے؟ جمادات۔ کاٹنے کے بعد وہ پتھر کی طرح ایک ٹکڑا ہے، مگر وہ بھی احساس تسبیح پڑھ دی اللہ تعالیٰ کی۔ نبی اس کے اوپر کھڑا ہونا چھوڑ دیا، رونے لگی۔ ساری مسجد والوں نے اس کے رونے کی آواز کو سنا، تو مسجد میں آواز اس لکڑی کے مدے کی سب نے سنا، تو سب کے اندر جان ہے، ہم نہیں جانتے، تسبیح کر دیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور حیوانات، جمادات، پہاڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر گئے، احد کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر مارا، کہا احد رک جا، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے۔ ابو بکر صدیق تھے اور حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے، بولے شہید۔ تو گویا شہادت کی خبر اللہ کے نبی نے دے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پتھر نے آپ کی بات سنی اور فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے احد کا، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جان اللہ نے سب میں رکھی ہے، ہم نہیں جانتے کس کی جان کیسی ہے، سب تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ والصافات الم تر ان اللہ یسبح من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نہیں دیکھتے آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح خواں ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور آسمان و زمین کے بیچ میں جو فضا ہے، اس فضا میں بے شمار پرندے حیوانات موجود ہیں، ہم نہیں جانتے، وہ سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور انسان سو رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ وَالصَّافَّاتِ، صافات یعنی ہواؤں کے بیچ میں کئی پرندے ایسے ہیں جو 6 مہینے تک اترتے نہیں نیچے، اوپر ہی رہتے ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور حیوانات، جمادات، نباتات کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ درخت، پودے، گھاس، کتنے ہیں، کتنے قسم کے ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے جی، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ آپ حج کو جائیے، عمرے کو جائیے، حاجی کیا کرتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ نبی نے فرمایا
جتنے کنکر، جتنے پتے، جتنے درخت، جتنے پہاڑ، سب اس کی آواز کو سنیں گے، قیامت کے دن اس کی گواہی دیں۔ اذان کی آواز جس جس کو بھی پہنچتی ہے وہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ مطلب یہ کہ سب کے اندر جان ہے، سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی حیوانات آپ دیکھیں گے سر اوپر نہیں ہے، سب کا سر نیچے لگ چکا ہوا ہے، سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے موسم میں مینڈک ٹر ٹر کرتا ہے، بولا یا رسول اللہ اس کو مار دیں؟ بولے نہیں نہیں نہیں، مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ مرغا اللہ اکبر کی آواز آپ دیکھتے ہیں، مرغے کی بانگ آپ سنتے ہیں نا، بولے مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے تو بانگ دیتا ہے، دیکھو صبح کے وقت میں بانگ دیتا ہے، اور شیطان گدھا شیطان کو دیکھتا ہے تو ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگتا ہے، کتے پکارتے ہیں۔ وہ سب دیکھتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے، وہ جو جانتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی نے کہا انسان اور جن نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، باقی سب سنتے ہیں، قبر کے عذاب کو سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ نے کہا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کے بندو ایمان والو صبح میں شام میں اللہ کی تسبیح میں لگے رہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی تسبیح خوانی کرے، ہر وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ نے آیت نمبر 42 میں یہ بات فرمائی ہے، اور اس کا ہمیں کیا رزلٹ ملے گا؟ هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہارے اوپر صلاۃ کرتا ہے۔ صلاۃ، لفظ صلاۃ، نماز کو ہم کیا بولتے ہیں؟ صلاۃ ہے نہیں؟ اور اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر، تم بھی صلاۃ بھیجو۔ صلاۃ کا معنی ہے اللہ کی طرف اگر نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، صلاۃ کا معنی۔ اور صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ صلاۃ اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہے اللہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں اپنے نبی رحمت پر، اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہارے تسبیح پڑھنے سے اور تمہارے اللہ کو یاد کرنے سے تم پر رحمتیں، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، روزیاں دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ عز و جل بلاؤں سے بچاتا ہے اور مصیب دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ فرشتوں کی صلاۃ ہے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا یؤمنون بھی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرشتے انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، فرشتے انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ انسان اتنی آزمائش، پیٹ کا پاپل، پیٹ کا کیا ہے؟ ضرورتیں، گھر کی ضرورتیں، خواہشیں، شہوانیت، حیوانیت اور بہت ساری چیزیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ پھر حکم ہے نماز پڑھو، پھر حکم ہے عقیدہ توحید پر قائم رہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو۔ بندہ یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، تو فرشتے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور فرشتے بڑی محبت کرتے ہیں انسانوں سے، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمیشہ کئی جگہ پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے بندوں کی مغفرت فرما دے، اور ان لوگوں کی مغفرت فرما دے جو ان کے ساتھ میں ہیں، اور ان کو جنت میں داخل کر دے، اور یہ جنت میں داخل ہو جائیں تو ان کے جو صالح اولاد ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہے، سب ان کے ساتھ پوری فیملی جنت میں داخل کر دے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت میں پوری فیملی کو داخل فرمائے گا، بیوی، بچے، ماں باپ، سب۔ یہاں ہم چاہتے سب مل کر محبت کے ساتھ رہیں،
یہ محبتیں اخلاق پر، احترام پر، عزتوں پر اور عبادتوں پر قائم ہیں، تو یہ یہاں جیسے محبت کے ساتھ رہتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں۔ اور جھگڑنے والے ہمیشہ، دو جھگڑنے والے دونوں کے راستے الگ الگ، جنت کا راستہ بھی الگ ہو جائے گا۔ اس لیے جھگڑنا نہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں پیار، محبت، اخلاص، احترام اور عزتوں کا احترام، رشتوں کا احترام اور حقوق کا احترام۔ اللہ کے حقوق جیسے ادا کرنا فرض واجب ہے، ویسے ہی رشتہ داروں کے حقوق بھی واجب ہے۔ آپ نے سمجھا کہ بھئی میں اکیلا ہوں دنیا میں، نہیں، اللہ نے ہمیں بہت سارے رشتے بنا کے رکھا ہے، ننیال ہے، ددیال ہے، سسرال ہے، سب کا احترام کرنا ہے اور شکوہ نہیں کرنا ہے، گلا شکوہ، بیوی سے شکایت اور بیوی پر ظلم بہت لوگ کرتے ہیں، نہیں جائے گا۔ بیوی کے ساتھ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سنتا ہے۔ تو بیوی پر آپ شوہر ہیں، آپ غالب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منہ میں جو ہے وہ تانا مار دیں، منہ میں جو ہے وہ گالی دے دیں، ہاتھ اٹھا دیں، ہاتھ کبھی نہیں اٹھانا۔ تو اس طرح سے اپنے گھر کو بنائیے تاکہ یہ گھر آپ کا جنت میں بھی رہے۔ اپنے بچوں کی دینی تربیت کیجیے تاکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ جنت میں رہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جب آدمی مرتا ہے تو اس کے لیے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اولاد صالح، اس کا عمل جاری ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا گھر جنت والا بنائے تاکہ جنت میں بھی اس کی فیملی اس کے ساتھ میں رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی یصلی علیکم، اپنی رحمتوں کو تم پر نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ ہر قسم کی اندھیروں، تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے کر آئے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے، اور تسبیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کی۔ اور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ہم مخلوق اللہ کی ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ جیسے ایک ماں باپ اپنے بچوں پر کیسے مہربان رہتے ہیں، اگرچہ بچہ غلطی کرتا ہے، اگرچہ وہ نافرمانی کرتا ہے، اگرچہ بات نہیں مانتا ہے، پھر بھی آپ اس پر اپنے پیسے لٹاتے ہیں، آپ اس پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو حدیث ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک قافلہ آ رہا تھا، ایک عورت کا بچہ سڑک پہ، چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ ماں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر لوگ آ رہے، تو دوڑ کے جا کے بچے کو چلائی اور اٹھا کر فوراً اپنے سینے کو لگا لیا۔ کہا یا رسول اللہ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ بولے ہرگز نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیدی تھے، قیدی میں ایک عورت تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ کھو گیا تھا۔ اس نے چھوٹے بچے جہاں بھی دکھتے تو اس کو اٹھا لیتی، گلے سے چمٹا لیتی، اپنے سینے سے لگا لیتی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس ماں کو دیکھو، اپنے چھوٹے شیرخوار کی محبت میں کیسے تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ بولے نہیں۔ بولے اللہ رب العالمین میں ہم کو بھی آگ میں ڈالنا بالکل پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم کو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین کسی کو آگ میں نہیں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ شرط یہ ہے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو نہ بھولو۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرے شکر گزاری کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، نافرمانی نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ ہم کو یاد کرے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو مجبور ہیں صاحب یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو، بندے ہیں اس کے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے بندہ میرا، تو میں اس سے اچھی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔
سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کو کبھی بھولنا نہیں، اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ جو توفیق ہے، اللہ عز و جل نے کسی کو نماز کا پابند بنا دیا، اخلاق اچھے بنا دیے، جھوٹ نہیں بولتا، گناہ نہیں کرتا، حقوق نہیں مارتا، ظلم نہیں کرتا، اور لوگوں کے مال چیٹنگ نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور جو آدمی اس سے باہر نکل گیا، چلا گیا۔ تو دنیا میں ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہے۔ انسان کو ہی اللہ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دو راستے بتائے، بولے بھائی آپ کا یہ راستہ ہے، آپ کو جہاں چلنا ہے ادھر چلو۔ تو آدمی کو ہمیشہ کوشش کرنا ہے اپنے آپ کو بچانے کی۔ یہ 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہر وقت انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد ظہر تک گندا ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے گناہوں میں۔ جیسے گرد و غبار میں ہر چیز گرد و غبار نظر آتی ہے، اسی طرح ایمان پر گرد و غبار آ جاتا ہے۔ پھر مسجد میں آتا ہے، وضو بناتا ہے، اللہ کی توبہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے، پھر گیا، پھر پلید ہو گیا، پھر عصر میں آتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ذکر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کرتا ہے۔ الصلوات الخمس 5 وقت کی نمازیں انسان کو پاک کرتی ہیں۔ والجمعۃ الی الجمعہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا، درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کرتا ہے۔ اور رمضان الی رمضان رمضان سے دوسرے رمضان تک آدمی پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ، تقوی، عبادتیں، زکوٰۃ، صدقات، کیا کیا نیکیاں کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پلید ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ پھر رمضان آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے۔ تو یہ سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے۔ جیسے ہم ہر وقت کپڑے میلے ہو گئے، یار اس کو اتارنا، دھونا ہے اور غسل کرنا ہے، تو اس طرح سے ہر چیز کی پاکی صفائی گاہے بگاہے کرنا ضروری ہے۔ ویسے ہی انسان کی روح ناپاک ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العمرۃ الی العمرۃ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو آدمی کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، آدمی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ دھول کہاں سے آئی؟ ارے یار روم تو چاروں طرف سے بند ہے، دھول کہاں سے آ گیا، ڈسٹ کہاں سے آ گیا؟ ویسے ہی ہمیں پتہ نہیں چلتا کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو آپ نے کرنے کے بعد یاد رکھا ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں، جو یاد نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ان آیتوں میں ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اور تحیتہم یوم یلقونہ سلام، قیامت کے دن جب جائیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں، آپ کا استقبال ہوگا سلام 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 سلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تحیہ، ہمارے لیے تحفہ جو رکھا ہے دنیا میں، جب بھی ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملے تو بولے السلام علیکم، السلام علیکم کا تحفہ۔ اور جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اور تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پاکیزہ، طیبۃ پاکیزہ کلمہ ہے، اتنا پاک ہے کہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے، روح کو پاک کر دیتا ہے سلام۔ تو سلام کا اہتمام دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ہمارا استقبال کرے گا سلام کے ذریعے۔ اور وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، بہت بڑا اجر اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کے صحابہ کا کردار اور دین کی چیزیں جب تک ہم جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ آج لوگ عمل اس لیے نہیں کر پا رہے کہ دین کا علم ان کو نہیں ہے۔ تو آج ہمیں ضروری ہے اللہ رب العالمین کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم معلوم کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ بہت آسان ہے دین، دنیا میں سب سے آسان دین اللہ کا دین، کسی اور کا دین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو، کوئی بھی دین آپ دیکھ لو، کہیں بھی جائیں گے، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، یہودیزم ہو، یا بدھسٹ ہو، جینس ہو، ہر جگہ تکلیف ہے، پیسے خرچ کرتے ہیں، الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں، غیر فطری چیزیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام اتنا اچھا پاکیزہ آسان دین ہے
اس میں پاکیزگی ہے، اور اس میں فطرت ہے، نیچر ہے، اس میں آسانیاں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بھلائیاں ہیں۔ اتنا اچھا دین مسلمانوں نے بھلا دیا، اس کا ایجوکیشن لینا نہیں چاہتے، بولے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔